مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالت حاضر میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے 1000 سالہ تاریخ میں ظلم و بربریت، ناانصافی، امید و روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتے ہیں۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین معوّد کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3,000 سال قبل موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہی سے مسلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسراء و معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کا احاطے میں ہی قبائس و صحرا کی تعمیر کی، جسے اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا، جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس میں مملکوں اور عثمانی ترکوں نے حکمرانی کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی، جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی کے 2 دفعہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری آسمانی سلطان عبداللہ حمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔
لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا اسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنی ہی کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 14 مئی سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آزاد ہوا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئی، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 Days War کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہے، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کو بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب علم اسلام میں اس تمام صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی جماعت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔